سر بتائیے گا، آپ کے سامنے ایس سی او کانفرنس آپ نے دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کی، پاکستانی موقع پیش کیا، کتنی بڑی کامیابی ہے سر کہ آج ایس سی او کانفرنس کی اعلامیہ میں بھی جعفر ایکسپریس کا ذکر ہے، ثانیہ خضدار کا ذکر ہے سر؟ جی بالکل اسی طرح پچھلی جو ایس سی او تھی اس میں بھی اس کے جو کمیونیکے تھا، جوائنٹ کمیونیکے یا مشترکہ اعلامیہ، اس میں بھی پاکستان کے موقف کی انڈائریکٹلی تائید ہوئی تھی. تو بالکل یہ ایک سفارتی کامیابی ہے. آپ دیکھیں ایس سی او جو ہے یہ ایک ایسا فورم ہے جس کی دو تین جو ہے نا شعبوں میں زیادہ ایک جو ہے فوکس ہے. اس میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکیورٹی شامل ہے ایک طرف، دوسری طرف ظاہر ہے کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، انرجی، یہ سارے شعبے ہیں اس میں. تو اس میں پاکستان کا انٹرسٹ ان ساری چیزوں میں ہے بہت زیادہ. پاکستان کنیکٹیوٹی میں بھی بہت زیادہ کین ہے اس کو بڑھانے میں ان سارے ریجنز میں، کیونکہ اس میں جو ریجنز ہیں وہ کون سے شامل ہیں؟ ساؤتھ ایشیا ہے، ایسٹ ایشیا ہے، ویسٹ ایشیا ہے اور یوریشیا کا ریجن ہے. تو یہی ریجنز ہیں جہاں پاکستان کنیکٹیوٹی بھی بڑھانا چاہتا ہے. اسی طرح جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں ہمارا موقف رہا ہے بہت لانگ سٹینڈنگ، وہ یہی ہے کہ پاکستان تو وکٹم رہا ہے اور بلکہ وہ جو ہے نا اس کے وین گارڈ پہ رہا ہے یہ جو فائٹ ہے اگینسٹ گلوبل ٹیرر. اور اس میں پاکستان نے بہت زیادہ سیکریفائسز، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بہت ہی زیادہ جانوں کا بھی، اور ظاہر ہے کہ اکنامک لاسز بھی لی 140 یا 150 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس موقف کی ایک پذیرائی ہو رہی ہے. دنیا بہتر انڈرسٹینڈ کر رہی ہے پاکستان کی جو موقف ہے اور پاکستان کی جو یہ ساری کاوشیں ہیں. کیونکہ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان ایک پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو یہ جو ہے کوشش ان کی ہوتی تھی مضمون کہ پاکستان کو یہ ثابت کرے کہ جی پاکستان تو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر ہے بیسیکلی. تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سال ڈسنفو لیبز بنائی، اپنا انفلوئنس یوز کیا، اپنے اکنامک مائٹ یوز کی. پھر جو ایک قیدی اہمیت ہے جو اس میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو سو کالڈ ہے کہ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، تو اس انفلوئنس کو بھی اس میں استعمال کرتے رہے. لیکن آخر میں ظاہر ہے جو ہے نا آپ کچھ وہ کہتے ہیں نا آپ کچھ دیر تک تو بیوقوف بنا سکتے ہیں بہت لوگوں کو، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے نہیں بنا سکتے. تو وہی ہوا. اب ایک دم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے ان کو ایک دم بہت مشکل کا سامنا ہو رہا ہے، بلکہ ہزیمت کا سامنا ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے جو تعلقات ہیں باقی جگہ پہ بھی. ایون ایس سی او کو بھی وہ اس بار دیکھیں یہ وہی مودی ہیں جو ایس سی او کی یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگز میں آتے ہی نہیں رہے کئی سالوں سے. اور جب ہندوستان نے بھی اس کی میزبانی کی تو کرنی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ورچوئل کر دیا تاکہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مغربی کیمپ میں اس وقت جو ہے نا یہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے ہم سارے فائدے اٹھائیں اور ان کو یہ ثابت کریں کہ جو کہانی انڈیا سنا رہا تھا دنیا کو کہ جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، لیکن جب مارکہ حق آیا اور اس میں جب اسے مار پڑی اور شکست ہوئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جو نیریٹو انڈیا بیچ رہا تھا وہ تو بالکل ٹوٹلی غلط تھا اور انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. جی اس سے بھی بہت فرق پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جس کو کہتے ہیں نا اس خطے کے لیے، کہ جی ہم تو اس خطے میں ہم جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہیں اور ہم اس میں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اس خطے میں. حالانکہ وہ ان کے ڈیزائن جو تھے وہ تو ہیجمونک تھے. تو وہ پول سارا کھل گیا اس میں، بیکاز اس میں تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اگر وہ یہ کہاں سے چائنا کے کاؤنٹر ویٹ بنیں گے جو کہ پاکستان کا بھی مقابلہ نہیں کر سک رہے. تو اس وجہ سے بالکل وہ ایک ان کی کلئی بھی کھل گئی. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امریکہ کا رویہ بھی بہت بدلا، باقی ملکوں کا بھی رویے میں بہت ایک تبدیلی اس کے بعد آئی ہے. اور اب ہندوستان یہ اچانک ان کو ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ جو اتنے سالوں سے انہوں نے ایک اپنا امیج بنایا تھا وہ امیج سارا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس وقت ان کے ساتھ. تو ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو اسٹریٹجک آٹونومی کی بات کرتے ہیں اور جو وہ اپنے آپ کو ایک رسپانسبل پاور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہ جی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں اس وقت وہ سب نگیٹ ہو گئی ہیں. سر جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، فیلڈ مارشل کے جو دورہ امریکہ کا اگر دیکھیں، دورہ چین دیکھیں، ایران کی صورتحال دیکھیں، ترکیہ کا جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کے سربراہان سے، تو وہ سر کس حد تک میٹر کرتی ہے کہ
ایک فیلڈ مارشل خود جو ہے وہ میدان میں ہے اور ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے اور دنیا تسلیم کر رہی ہے، امریکہ جو ہے وہ اس کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ واقعی پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کی فوج جو ہے اس سے تعلقات کا خواہاں تھا۔ اسی طرح جو وزارت خارجہ ہے چین کا، اس نے بھی ایک مضبوط ستون جو ہے قرار دیا۔ جی دیکھیں، ملک کے جو ادارے ہیں یہ سارے بہت اہم، ظاہر ہے وہ جب مل جل کے کام کرتے ہیں تو ایک سینرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینرجی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اس کی پھر تائید ہوتی ہے۔ بیکاز جب آپ کے دیکھیں، جب آپ کے کام کر، اور پھر ظاہر ہے خصوصاً ایک آپ کی کریڈیبلٹی بھی بنی ہے نا، یہ سارا جب یہ جو کانفلکٹ ہوا پاکستان اور ہندوستان کا، اور اس میں پاکستان کی جو جس طرح کی پاکستان نے ان کے بفٹنگ اور ایڈیکویٹ رسپانس دی، اور جس طرح سے کیونکہ دیکھیں ہندوستان کا بجٹ تو ہمارے سے ملٹری بجٹ سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، وہ ان کی آبادی 1.5 ارب ہے، ان کی اکانومی ہمارے سے 12 گنا بڑی اکانومی ہے، $600-700 بلین کے ریزروز بھی ہیں، $600-700 بلین کی ایکسپورٹس بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اور ایک بہت بڑی فوج، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ رافال طیارے بھی تھے اور وہ S-400 سسٹمز بھی تھے اور وہ سارا کچھ، تو اس کے باوجود جب وہ ان کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس سے ہماری وہ کریڈیبلٹی جو ہے ملٹری سائڈ کی وہ بہت بڑھ گئی، تو ظاہر ہے وہ ملک کے لیے ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔